بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت، حفاظت اور سکون کے لیے سورہ مریم آیت نمبر 10 کا وظیفہ۔ یہ بڑی سمپل سی میں نے ایک آپ کو ڈسکرپشن دی ہے کہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا ایک ٹکٹ میں سب مزے کرنے کی ایک مطلب من حیث القوم عادت بن گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سے بھی جب کوئی بات کرتے ہیں شاہ صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے دولت کے مسئلے بھی حل ہو جائیں اور ہم اللہ کی حفاظت میں بھی آ جائیں اور گھر میں بے سکونی ہے سکون بھی آ جائے، مطلب آل ان ون۔ ایسے لوگ مطلب زیادہ فرمائش کرتے ہیں مجھ سے، جو مجھ سے ڈائریکٹ رابطے میں ہیں، جو واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، جو ان باکس میں کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں، تو یار بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اگر آپ کو سکون مل گیا نا اللہ کی طرف سے، تو یہ دونوں چیزیں آپ کو خود بخود حاصل ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ سکون، بے سکون ہے انسان کے اس کے پاس آج ہے اور کل کا اس کو نہیں پتا کہ کل میں کہاں سے خرچ کروں گا، تو بے سکونی ہو گئی نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے کسی بیماری سے یا کسی دشمن سے ہر وقت کا ایک جان کا خوف طاری ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ ڈیزیز میرے ساتھ کیا کرے گی، یا یہ دشمن جو ہے یہ میرے ساتھ کیا کرے گا، تو اس چیز سے اس کو بے سکونی رہتی ہے۔ اچھا، اگر فرض کریں ہم یہ بات اس طرح سے کر لیں کہ اگر اس آدمی کو سکون مل جائے، اگر وہ پرسکون ہو جائے، تو یہ پہلے والی دو کنڈیشن تو خود بخود جو ہے وہ سالو ہو جائیں گی نہیں؟ یہ نہیں ہو جائیں گی؟ مطلب آپ سے پوچھ رہا ہوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو بات سب سے امپورٹنٹ ہونی چاہیے، یعنی جس چیز کو انسان کو جس چیز کی پہلے طلب ہونی چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ سکون ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دل کا سکون تو میرے ذکر میں ہے۔ مطلب میں نے بہت کم دیکھا کہ جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہو اس کو میں نے بس بے سکون بہت کم دیکھا، بہت کم، ریئر ہوگا کوئی کسی ڈیزیز یا کسی اور پریکٹیکلی کسی اس چیز میں انوالو ہونے کا۔ نماز پڑھنے والا بندہ، اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ، ذکر اذکار کی محفلوں میں جانے والا بندہ، دین کا علم حاصل کرنے کی تگ و دو کرنے والا بندہ، دین سے جڑنے والا بندہ، اس کو بے سکونی، اس کو پریشانی، حیرت کی بات ہے۔ یہ جتنی بھی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہو یا جتنے بھی وظائف بتائے جا رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی تو یہ اس بات پر آپ کو اس بات پہ آمادہ کرنا ہے، آپ کو اس بات پہ راضی کرنا ہے کہ یار اللہ کا ذکر کر لو، چاہے وہ کلام الہی پڑھ کے کر لو، چاہے وہ اللہ کے کسی ایک نام کی تسبیح بار بار پڑھ کے اللہ کا ذکر کر لو، چاہے آپ نوافل جو ہے وہ نفلی عبادات بڑھا کر اللہ کو یاد کر لو۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو گے دل کو سکون مل جائے گا۔ سکون کس طرح ملے گا؟ اچھا، ایسا نہیں ہوگا کہ جی آپ کو صرف سکون آ جائے گا اور مسئلے اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے۔ بھئی مسئلے جب تک کھڑے رہیں گے آپ کو سکون نہیں آئے گا، یہ رب جانتا ہے۔ اللہ پاک کے یہ علم میں بات ہوتی ہے کہ میرے بندے کو کون سا چیز ہے، کون سا مسئلہ ہے جو بے سکون کر رہا ہے اس کو۔ تو اگر وہ اللہ سے سکون طلب کرتا ہے بندہ اور سکون کے لیے کوشش کرتا ہے کہ یا رب العالمین آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کے ذکر میں سکون ہے، سکون قلب ہے، تو مجھے سکون قلب عطا فرما دیجئے، مجھے دل کا سکون چین عطا فرما دیجئے۔ اب جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ پاک آپ کو سکون دینے کی خاطر وہ چیزیں جو آپ کو بے سکون کر رہی ہیں، چاہے وہ مال کی کمی ہے، چاہے وہ صحت کی طرف سے کوئی کمی ہے، چاہے وہ کوئی دشمن تنگ کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے ہی گھر میں بے سکونی اولاد کی وجہ سے بھی پرابلم میں کئی لوگ آئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان مسائل کو بالکل ختم کرے گا۔ وہ چیزیں جو آپ کو بے سکون کرتی ہیں اور آپ کو سکون کی طرف آپ آ جائیں گے۔ یہ میری اتنی لمبی تقریر کرنے کا مقصد سمجھ میں آیا آپ کو؟ مقصد سمجھانے کا یہ تھا کہ دوستو ہم لوگ جو یہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذاتی رائے ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اللہ سے دل کا سکون طلب کر لیں
تو دلی سکون جب آپ کو اطمینان ملے گا نا تو آپ کے یہ سیکنڈری مسائل سارے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کو یہ پتا ہے کہ اس بندے کو اگر خرچ نہیں ملا تو یہ بے سکون رہے گا، اس نے مجھ سے سکون مانگا ہے تو خرچ تو اس کو دینا پڑے گا تاکہ یہ سکون میں آئے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے اوپر کئی دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی گھات میں ہیں اور یہ ان کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، یہ سکون مانگ رہا ہے۔ اب سکون تو میں نے اس کو دینا ہے، سکون اس کو اس وقت ملے گا جب میں اس کے دشمنوں کو اس کے راستے سے ہٹاؤں گا۔ تو اسی طرح سے آپ کا راستہ بالکل کلیئر ہوتا جائے گا اگر آپ صرف اللہ پاک سے سکون مانگ لیں اور اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے ایفیکٹولی کام کریں۔ اور سکون کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے۔ نماز کی پابندی تو ہر مسلمان کو کرنی ہی کرنی ہوگا، پہلا قبر میں سوال جو ہے اس کا ہونا ہی نماز کا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری چیزیں یہ ہیں کہ آپ ذکر الہی بڑھا دیجئے، اللہ کو جتنا یاد کرو گے اللہ فرما دیتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر ادا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر بڑھا دیں۔ اب جو میں آیت آپ کو سورہ مریم کی میں نے شروع میں بتائی ٹائٹل کے اندر کہ جناب سورہ مریم کی آیت نمبر 10، سورہ مریم کی آیت نمبر 10 کمال کی آیت ہے۔ آپ اس کو سب سے پہلے تو یہ کریں کہ اس کو لکھ کر اپنے گھر میں لگا دیں، خوبصورت لکھ لیں ایک کاغذ کے اوپر، سفید کلر کے کاغذ پر بلیک سیاہی سے بہت خوبصورت خوشخط، جس کا گھر میں خط اچھا ہو، لکھائی اچھی ہو، وہ اس کو لکھے۔ بلکہ اگر آپ کی شاپ بھی ہے تو ایک دکان کے لیے بھی لکھوا لیں۔ آپ اپنے گھر اور کاروبار والی جگہ پر سورہ مریم کی آیت نمبر 10 خوش خط ہو کر کے اپنے دل سے پیار سے اس کو لکھ کے گھر میں بھی لگا لیں اور کاروبار کی جگہ پہ بھی لگا لیں۔ اگر گھر میں بہت سارے کمرے ہوں تو بہت سارے کمروں میں بھی لکھ کے لگا لیں، کوئی حرج نہیں پڑتا یار، خیر و برکت ہی چاہیے نا، تو سکون ہو جائے گا زندگی میں۔ نمبر 1، اب یہ تو ہم نے کر لیا، اب کیا صرف لکھ کے لگانے سے آپ کا کام ختم ہو گیا؟ نہیں بھائی، اب آپ نے اس کی ایک تسبیح بھی کرنی ہے ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح آپ کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چلتے پھرتے، کیونکہ جب آپ 5 تسبیحیں دن میں 5 نمازوں کے ساتھ اس سورہ مریم کی آیت نمبر 10 کی پڑھیں گے نا تو یہ آپ کے دل و دماغ پہ چھا جائے گی، تو آپ کے زبان پہ خود بخود جاری ہو جائے گی۔ تو آپ اس کو 2-4 دن دیکھو کہ جب آپ کی زبان پہ یہ چڑھ گئی اور جاری ہو گئی ہے تو بس پھر اس کے اثرات بڑھ جاتے ہیں، پھر آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسٹمر سے ڈیل کرتے، گھر والوں سے ڈیل کرتے، بچوں سے ڈیل کرتے، دل میں اس کو دہرائے رکھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے معجزات کیا رونما ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ بے سکونی سے سکون کی طرف آتے ہیں۔ اور جب آپ سکون کی طرف آئیں گے تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو مسائل ہیں، بھئی اتنی سی بات میں کر دوں کہ کیونکہ مجھے ابھی 2 دن پہلے بھی ایک بہن نے رابطہ کیا تھا جو اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بہت پریشان تھی، ایک بھائی نے رابطہ کیا تھا جو اپنی بچی کے فرانس میں ایڈمیشن کے لیے پریشان تھے۔ تو وہ بے سکونی دینے والے یہ 2 کام ہے نا، آپ کو سکون نہیں دے رہے، ان 2 چیزوں کی وجہ سے آپ کو سکون نہیں آ رہا۔ تو اگر آپ یہ سورہ مریم والی بات جو میں نے آپ کو بتائی کریں گے تو اللہ آپ کو جب سکون دیں گے تو آپ کے دونوں مسائل بھی حل ہوں گے، بیٹی کا رشتہ بھی اچھی جگہ سے ہو جائے گا تاکہ آپ سکون میں آ جائیں گے، اللہ سے آپ نے سکون مانگ لیا دل کا، اور جن بھائی کے ایڈمیشن بیٹی کا نہیں ہو رہا وہ بھی اللہ سے سکون کیونکہ مانگ رہے ہیں تو ان کا وہ بھی کام ہو جائے گا۔ تو یہ ایک نقطے کی بات میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ ہر بندہ جو مجھ سے یہ پوچھتا ہے، ایک بہن کہتی ہے مجھے سانس کی بیماری کا وظیفہ بتائیں، ایک بہن کہتی ہے مجھے شوگر کا وظیفہ بتائیں، ایک بہن کہتی ہے مجھے جوڑوں کے درد کا وظیفہ بتائیں۔ بھئی میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ آپ اللہ سے سکون مانگ رہے ہیں نا، جو چیز آپ کو بے سکون کر رہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود آپ کی زندگی سے ہٹا دیں گے۔ تو یہ سب سے خوبصورت، آپ وظیفے کے تھیم کو سمجھا کریں، چیز کو سمجھا کریں، ایسے لکیر پیٹنے کا فائدہ نہیں ہے کہ بس ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے شوگر کے لیے وظیفہ تو اس کے پیچھے بھاگ۔ آپ سمجھیں کہ آپ رب سے مانگ کیا رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے کیا مسئلے حل ہو جانے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے مسائل کو حل فرمائے۔ اول آخر درود شریف 3 بار اس کے ضرور پڑھیے گا، میں نے کہا پھر بتانا بھول جاؤں گا۔ باقی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو ان باکس کمنٹ کر کے یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا اور ہمارا حافظ۔